شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن پاک کی سورہ اعراف کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اور امام الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات میں سے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کے روشنی میں صحیح عرض کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایک دستور، ایک نظام بنایا ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ اس زمین پر حکومت، اس زمین کا اقتدار کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اگر حکمراں کافر ہوں، مشرک ہوں اور عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتے ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر حکمراں مسلمان ہو، امت محمدیہ کا کوئی فرد ہو، لیکن وہ ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ اپنے ماتحتوں پر حکومت کرنا چاہے، تو اللہ رب العزت کا نظام اور اس کی سنت یہ ہے کہ ظلم کرنے والا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، اس کی حکومت، اس کی سلطنت، چاہے وہ کسی صوبے کے اندر ہو، ملک کے اندر ہو، اور چاہے وہ کسی گاؤں کا پردھان ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے محلے کا کارپوریٹر ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اگر اپنے گھر کا حکمراں بھی ہے، بیوی بچے، اپنے فیملی کا ذمہ دار، لیکن اس کی زندگی کے اندر عدل و انصاف نہیں، ظلم ہے۔ یہ اسی طریقے سے کوئی انسان کسی ادارے کا ذمہ دار ہے اور وہ عدل و انصاف قائم نہیں کر رہا ہے، تو یاد رکھیے اللہ کی نظر میں اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی چیز حکمراں بننے کے بعد، ذمہ دار بننے کے بعد یہی آتی ہے کہ انسان عدل و انصاف کے ترازو کو قائم رکھے۔ اسی لیے فرمایا کہ حکمراں اور حاکم بننے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ظلم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ہیں اپنے وقت کے، ہم لوگ انہی کے مسلک پر انہی کو فالو کرتے ہیں، نماز میں، فروعی مسائل میں۔ اتنے بڑے امام تھے کہ
کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ساری دنیا کے فقیہ فقہ میں ان کی عیال ان کی اولاد کی طرح ہیں، وہ باپ کی طرح ہیں۔ اتنے بڑے امام کو عہدہ پیش کیا گیا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں، قاضی القضات، یعنی آج کے زمانے میں جو سپریم کورٹ ہے اس کا سب سے بڑا جج گویا کہ یہ مانتے ہیں۔ خلافت بنو عباسی کے دور میں ان کو عہدہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ پورے ملک میں سب سے بڑے سپریم کورٹ کے جج، جس کو چیف جسٹس قاضیوں قضات یعنی قاضیوں کے اوپر سب سے بڑا قاضی ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے آج کے زمانے میں تو لوگ عہدوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، چھوٹا سا کوئی معمولی عہدہ بھی مل جائے لوگ اس کے لیے لڑتے ہیں، گھپلے کرتے ہیں، پیسے کھلاتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ میں عہدے کا مالک بن جاؤں، اور مقصد یہ ہوتا ہے پھر اس عہدے کا غلط استعمال کروں۔ ورنہ جو سچا آدمی ہے اسے عہدے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ان چیزوں سے بھاگتا ہے، یار ذمہ داری ہے، خام خواہ کی کیوں ٹینشن پالوں۔ لیکن جس کو عہدے اور منصب کا لالچ ہے وہ اس سے غلط استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں معمولی الیکشنوں میں لوگ کیا سے کیا کر گزرتے ہیں۔ لیکن جس کے پاس فقہ ہے، گہرائی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان بھی اگر مجھے قاضی بننے کا موقع ملا، اگر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا تو جنتی، اور اگر معمولی سی بھی اونچ نیچ کر دی، ہیرا پھیری، تو جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں۔ تو وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آفر کی گئی بادشاہ کی طرف سے کہ ہم آپ کو ملک کا چیف جسٹس بڑا قاضی بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے انکار کر دیا، میں قاضی بننا نہیں چاہتا۔ آپ اندازہ لگائیے اس جرم کی پاداش میں ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اتنا بڑا عالم اگر عہدہ قبول کر لے گا تو اس کی آڑ میں تمہاری حکومت چلتی رہے گی، لوگوں کو ہم دکھائیں گے جس ملک کا اتنا بڑا عالم چیف جسٹس ہو تو وہاں بہت انصاف ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ مجھے ان ظالم حکمرانوں کے دباؤ میں فیصلے کرنے پڑیں گے۔ آج عہدہ دے رہے ہیں، کل کو اپنی مرضی کے مسائل پوچھیں گے، ان پر سائن دیں گے۔ تو وقت کے امام نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا، اور عہدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کو جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیل کے اندر کھانا پینا کم کر دیا گیا، اتنی تکلیف دی گئی کہ یہ پریشان ہو کر کے عہدہ قبول کر لیں۔ لیکن وقت کے امام نے اس عہدے کو قبول نہیں کیا، بالآخر ان کو سازش کے تحت زہر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے۔ لیکن اس عظیم انسان نے اس عہدے کو قبول اس وجہ سے نہیں کیا کہ ظالم حکمرانوں کے ظلم میں مجھے حمایت کرنی پڑے گی، شرکت ہو جائے گی، اور اللہ کا نظام یہ ہے اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے لیکن ظالم کو معاف نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو اگر کوئی عہدہ منصب مل جائے تو اس عہدے کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس کو اللہ کی امانت سمجھنا چاہیے، اس عہدے کو اپنی جاگیر پراپرٹی نہ سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آیت میں نے قرآن پاک کی پڑھی ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس درخواست لے کر کے پہنچی، حضرت آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری پٹائی چالو ہے، آپ سے پہلے بھی ہم ظلم و ستم میں پستے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو، ثابت قدم رہو، ان الارض للہ، یہ زمین یہ بادشاہت اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی،
اللہ جس کو چاہتا ہے تخت کے اوپر بٹھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نیچے اتار دیتا ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ آپ کے پڑوسی ملک کے اندر دیکھیں کیا ہوا، 20-25 سال تک ملک کی قیادت سیادت جس کے ہاتھ کے اندر تھی، اور شاید خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ تیرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ صرف اپنی جان بچا کر کے وہاں سے نکلنے کا موقع۔ جو صاحب منصب اقتدار کے اوپر تھے، آج وہ دوسرے ملک کے اندر پناہ لینے کے اوپر مجبور ہیں۔ یہی قرآن مجھے آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم کسی عہدے کے اوپر رہ کر کے اتنے گھمنڈی نہ بنیں، اپنی انانیت کے اندر نہ آئیں کہ آج ہمارے پاس یہ عہدہ ہے، ہم جلدی سے چاہے اس کو استعمال کریں۔ ایسا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، اس کی چابی جس کو چاہتا ہے تھما دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا والعاقبۃ للمتقین، انجام بہترین ان کا ہوگا جو متقی پرہیزگار ہو۔ مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری زندگی کے اندر اگر ہے تو عہدہ نہ بھی ہو تب بھی کامیاب، عہدہ ہو تب بھی کامیاب۔ اور اگر زندگی میں تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے تو چاہے عہدے پہ ہوں چاہے بغیر عہدے کے ہوں، سراسر ناکامی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے، انہوں نے جب کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، حضرت آپ جب تشریف نہیں لائے تھے، جب بھی ہم پر ظلم ہوتا تھا، آپ نبی بن کر کے تشریف لے آئے، اب بھی ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا، عسیٰ ربکم، امید ہے عن قریب تمہارا رب، تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک اور برباد کرے گا۔ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کرے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے بعد زمین کی خلافت تمہیں سونپے گا، اقتدار تمہیں ملے گا، لیکن اس اقتدار کے اندر اللہ تمہیں بھی آزمائے گا جس طرح ان کو آزما رہا ہے۔ فَيَنْظُرَكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ یہ دیکھے گا کہ اس اقتدار کے نشے میں تم اس کا غلط استعمال کر رہے ہو یا صحیح استعمال کر رہے ہو۔ جب انسان پر پاور اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو عام طور سے وہ بیلنس نہیں رکھ پاتا، حد سے زیادہ کوئی بھی چیز انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اگر حد سے زیادہ انسان کے پاس مثلا علم آ جائے لیکن ذکر اس کے اندر نہ ہو تو اس کے اندر انانیت پیدا ہو جاتی ہے، انا بڑائی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ذکر ہے، اللہ والے کی مجلس ہے، تاکہ علم کنٹرول کے اندر رہے۔ میرے بھائیوں، تاریخ کے اوراق آپ پلٹ کر کے دیکھیے، ہر زمانے میں یہی ہوا ہے۔ جس کے ہاتھ میں طاقت آئی اس نے غلط استعمال کیا۔ میں 2-3 ہفتوں سے آپ کے سامنے اسلامی تاریخ کے اوراق پلٹ رہا تھا، اور بات میں نے یہاں تک آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، ان کا یزید کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف طاقت ہے، حکمرانی ہے، اس کا نشہ ہے، اور دوسری طرف مظلوم صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینے سے پھر انہوں نے مدینے سے آئے مکہ، پھر وہاں سے نکل پڑے وہ کوفے کی طرف۔ اور یہ کوفی لوگ جو ہیں ہمیشہ اتنے شرارتی رہے ہیں کہ انہوں نے تاریخ کے ہر موقع پر ہر انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ ایک کوفی آدمی حج کرنے کے لیے مکہ پہنچا تو غالباً امام مالک سے کسی سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت اگر
مکھی یا مچھر کے بارے میں، اگر وہ مر جائے تو اس کا کفارہ کیا دینا پڑے گا حاجی کو؟ امام مالک نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا تب تو مسئلہ نہیں پوچھا، اور مکھی مچھر کو اگر مر گیا تو اس کا مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بڑے بڑے اونٹ نگل جائیں گے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پھر مسئلے پوچھتے ہیں۔ یہ کوفی ان کے بارے میں مشہور ہے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی کسی سے وفاداری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 12,000 سے بھی زیادہ خط تھے۔ بالآخر حضرت حسین نے سوچا کہ میرے والد بھی کوفے میں رہے ہیں، چلو جان پہچان ہے، وہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکلے، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے بھیج دیا۔ انہوں نے جا کر کے حالات کا جائزہ لکھ کر کے بھیجا کہ 12,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ آ جائیں، ویلکم، ماحول بالکل صحیح ہے۔ حضرت حسین نکل پڑے۔ مکے میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، بڑے بڑے صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، حضرت وہ لوگ لائق اعتبار نہیں ہیں، آپ مت جائیں، لیکن قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں، حواس اکبر کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ جب انسان کا وقت متعین ہوتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا نا ہدہد سے کہ اے ہدہد، اللہ نے تجھے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ تو زمین میں نظر ڈال کر کے واٹر لیول چیک کر لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر لے کر کے چلتے تھے تو جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، ہدہد پرندہ بھی ساتھ رہتا تھا، اور اس کی ضرورت تب پڑتی تھی کہ وہاں سے پانی نکالنا ہے تو وہ واٹر لیول چیک کرنے کی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے۔ پانی زمین میں کتنے فٹ نیچے ہے، یاد رکھیے، کبھی کسی کو کمزور نہ سمجھیں، اللہ نے پرندوں کو بھی بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا بھائی ہدہد کہاں ہے؟ ما لی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین، یہ تو قرآن کی بات ہے، ہدہد کہاں ہے؟ ضرورت پڑی واٹر لیول چیک کرنے کی۔ اب یہ حضرت سفر میں گئے ہوئے تھے، وہ لمبا واقعہ ہے، مجھے سنانا نہیں، آپ سب جانتے ہیں، ملکہ بلقیس کے پاس گئے ہوئے تھے۔ جب یہ آئے تو حضرت سلیمان ناراض ہو گئے کہ اگر اس نے کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو اس کو ذبح کروں گا۔ کسی نے بتا دیا کہ حضرت بہت ناراض ہیں، خفا ہیں، تو ہدہد نے کہا کہ میں کوئی بات نہیں، بڑی عظیم خبر لے کر کے آیا ہوں، میں حضرت کو خبر بتاؤں گا تو میری جان بخشی ہو جائے گی۔ اس پرندے نے خبر دی تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو آزمانے کے لیے خط بھیجا، پھر وہ باتیں سچی ہوئی تو کچھ نہیں کہا۔ سنانا یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے کہا کہ بھائی تو زمین کے اندر جھانک کر کے پانی کو تلاش کر لیتا ہے، لیکن جب شکاری جال بچھاتا ہے، جال تو زمین کے اوپر ہوتا ہے، پھر وہ جال تجھے نظر نہیں آتا، اس میں کیسے پھنس جاتا ہے؟ سوال تو معقول ہے کہ جب اللہ نے تجھے اتنی صلاحیت سے نوازا ہے کہ زمین کے اندر کی چیز کو دیکھ لیتا ہے، تو زمین کے اوپر جب جال بچھایا جاتا ہے پھر اس میں شکاری کیسے پھنسا لیتا ہے؟ تو ہدہد نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اذا جاء الاجل، کہ جب انسان کی آخری ڈیٹ، آخری وقت جو اللہ کی طرف سے متعین ہے، جب وہ آ جاتا ہے، عمی البصر، تو انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، پھر اس کو کچھ دکھائی، بولو بھائی، نہیں دیکھتا۔ ایسا ہوتا نہیں، ہر انسان صبح جب سفر پر نکلتا ہے یہ سوچ کر کے چلتا ہے میں منزل پر پہنچوں گا، کام نمٹاؤں گا، شام کو واپس آؤں گا، لیکن راستے میں اچانک پتہ لگا کہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا یا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیوں جی؟ جب وقت آ جاتا ہے تو ساری پلان اور تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام جن کو سب روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جن کا وقت اللہ نے کربلا کے اندر رکھا تھا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ ادھر بڑھتے چلے گئے۔ پھر تاریخی واقعات ہیں، میں اس کی گہرائی میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب راستے میں اطلاع ملی کہ وہاں پر تو کوفے کے گورنر کو چینج کر دیا گیا، نعمان بن بشیر کو ہٹا کر کے وہ جو تھا کیا نام اس کا،
عبید اللہ ابن زیاد اس کو مقرر کر دیا. یہ آدمی بڑا سخت تھا. سارا مسئلہ اسی نے کیا ہے. اور بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے مقام پر رکھ کر کے جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، وہ ایک تاریخ ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے وقت بھی چاہیے، سننے کے لیے کلیجہ بھی چاہیے. ان کوفے کے لوگوں کے سامنے حضرت حسین نے کہا یار تم نے تو مجھے بلایا تھا، یہ خط دیکھو میں ساتھ لے کر کے آیا ہوں. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ خط یزید کے پاس چلے گئے تو ہمارے تو نام لکھے ہوئے ان خطوں کے اندر، معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے شہید کرنے کے بعد ان خیموں کو جو آگ لگائی ہے وہ اسی مجبوری میں لگائی ہے تاکہ یہ خط بھی جل جائیں، فروغ ختم ہو جائے اور کوئی باقی نہ رہے ہمارے خلاف کوئی ثبوت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اس وقت کی جو حکومت تھی جس کو وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے اپنے گمان کے مطابق، اس سے انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. پھر اللہ کا نظام یہ ہوا، کچھ سالوں کے بعد وہ حکومت بدلی، دوسرے لوگ حکومت کے اندر آئے. تو یاد رکھیے طاقت کے نشے میں انسان کو مست نہیں ہونا چاہیے. ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، کب کس کو کہاں پر بٹھانا ہے، کب کس کو نیچے پہنچانا ہے، یہ سب کام اللہ کی طرف سے طے ہے اور جب وقت آتا ہے تو ہو کر کے رہتا ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے. سعد بن وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی. عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، اور اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح. ان میں سے ایک سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فاتح ایران ہیں، ایران کو فتح کرنے والے صحابی. پیغمبر علیہ السلام پر تیسرے چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے، یعنی پہلے لوگوں میں سے ہی ایمان لے آئے تھے شروع کے اندر بھی. اور ہر غزوے کے اندر، بدر میں، احد میں، خندق میں، تمام کے اندر نبی کے ساتھ شریک رہے. خود فرماتے ہیں کہ ہم پر ایسے حالات آئے کہ کھانے کے لیے صرف ببول کے درختوں کی چھال اور اس کے پتے اور اس کی جو وہ ہوتی ہے پھلی، وہ کھا کر کے ہم نے زندگی گزاری. اور جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو مینگنی کی طرح ہمارے پیٹ سے جس طرح مینگنی کرتی ہے نا بکری، اس طرح نکلتے تھے، یعنی اتنے فاقے کے ساتھ زندگی گزاری. اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی تھی، اللہم اجب دعوتا وسدد سہما، یا اللہ ان کے تیر کے نشانے کو صحیح کر دے اور ان کی دعا کو قبول فرما. فرماتے ہیں کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر میں نے چلایا. غزوہ بدر سے بھی پہلے اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو بھیجا دشمن کی طرف، تو انہوں نے سب سے پہلے راہ خدا میں تیر چلایا. کون؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں لگتے ہیں رشتے کے اندر. میں ان کے فضائل آپ کو بتا رہا ہوں، سہجارے کتنی فضیلتوں کا حامل ہے بندہ. اسلام بھی شروع کے اندر لایا، کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں غیر حاضر رہے ہوں، سب میں شریک رہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے پیغمبر کے پیچھے. ایران کے فاتح کہلاتے ہیں. قربانیاں اتنی بڑی کہ کھجور کی کیا نام وہ ببول یعنی کیکر کے پتے کھا کر کے زندگی گزارنے والا صحابی. اور جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی، اس میں ان کے پاس بندے پہنچے کہ تم علی کی فوج میں بھرتی ہو جاؤ. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ بتلاؤ کہ میری یہ تلوار کیسے بتائے گی کہ یہ قتل ہونے والا مسلمان ہے غیر مسلم ہے. دونوں طرف تو مسلمان بھائی ہیں، لہٰذا نہ میں ادھر جاتا ہوں نہ ادھر جاتا ہوں.
ایک مکان وادی عقیق کے اندر انہوں نے خریدا، مدینے سے کچھ فاصلے پر، 75 سال کی عمر، کہا نہ میں اس میں شریک ہوتا ہوں نہ اس میں، اور وہیں پر رہ کر کے زندگی گزارتے رہے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، مدینے کے اندر ان کی جنازے کی نماز پڑھی گئی، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ غزوہ احد کے اندر جب دشمنوں نے خبر اڑائی کہ محمد الرسول اللہ شہید کر دیے گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے تیر اٹھا کر کے ان صحابی کو دے رہے ہیں کہ سعد لو یہ تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، اللہ کے راستے میں دشمنوں پر تیر چلاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی زبان سے کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہو میرے ماں باپ تجھ پر قربان، علاوہ سعد بن وقاص کے۔ بھئی اللہ کا نبی اگر کسی کو کہہ رہا ہے میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اللہ کے راستے میں تیر چلائیے، کتنا بڑا اعزاز ہے اس صحابی کا، کتنا بڑا مقام ہے، بڑی ان کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود عشرہ مبشرہ میں سے ہونا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس کو دنیا ہی کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ تھما دیا گیا ہو، اس سے بڑی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ میں اور آپ نمازیں، روزہ، تہجد، اشراق سارے اعمال اس لیے کرتے ہیں جنت مل جائے، پھر بھی کوئی گارنٹی والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہم مرنے سے پہلے کیسے کام کر بیٹھیں یا اللہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن امید ہے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے سب کچھ فیصلہ کر کے سنا دیا۔ ان کے بارے میں بھی کوفی لوگوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو ستانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ حضرت عثمان ابن عفان نے ان کو کوفے کا گورنر بنا دیا تھا۔ ٹھیک ٹھاک نماز، چونکہ جو گورنر ہوتا تھا نماز بھی وہی پڑھاتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس سے پہلے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوفے کا گورنر بنایا تھا۔ تو جانتے کوفے کے لوگوں نے کیا کیا؟ وہاں سے شکایت آئی حضرت عمر کے پاس کہ کوفے کا جو گورنر ہے سعد بن وقاص یہ نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے۔ آپ اندازہ لگائیے، ان کی شکایت کر رہے ہیں امیر المومنین سے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو دور اندیش انسان تھے، وہ جلدی سے کسی کی شکایت پر ایکشن نہیں لیتے تھے، سمجھتے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہے شکایت کرنا۔ سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تحقیق کے لیے 2 صحابیوں کو بھیجا، حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ ابن ارقم، ان 2 صحابیوں کو کہ پورے کوفے میں جا کر کے تحقیق کرو مسئلہ کیا ہے۔ ہر مسجد میں جا کر کے تحقیق کی، کسی نے کوئی شکایت نہیں، گورنر ہیں، اچھے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کام کرتے ہیں، کوئی شکایت نہیں۔ تلاش کرتے کرتے کوفے کے ایک طرف ایک مسجد تھی، وہاں پر ایک بندہ ملا، نام تھا اس کا اسامہ بن قتادہ، ابو سعد کنیت تھی۔ اس بندے نے کہا کہ مجھے شکایت ہے، اور شکایت یہ ہے ایک تو یہ میدان جہاد میں نہیں جاتے، لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے، اور عدل و انصاف نہیں کرتے۔ یعنی یہ 3 شکایتیں ملی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ان کو بلا لیا گیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے مسجد کے اندر، اور کھڑے ہو کر کے کہا یا اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور جھوٹا الزام اس نے مجھ پر لگایا ہے تو میں اس کے حق میں 3 دعائیں کرتا ہوں یا اللہ۔ ایک تو اس کی عمر میں اضافہ کر دے، ایک یہ ہے کہ اس کے فقر کو، محتاجگی کو بڑھا دے، اور تیسری یہ کہ اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ بندہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنی لمبی اس کی عمر ہوئی کہ اس کی جو بھون تھی وہ اس کی آنکھوں کے اوپر آ گئی، سر کے بال سفید اور چلتے بھی لڑکھڑاتا تھا۔ ہم نے اس کو بھیک مانگتے ہوئے لوگوں کے دروازے پر دیکھا، یعنی اس کی عمر بھی بڑھ گئی، اس کا فقر محتاجگی بھی بڑھ گئی،
اور تیسری دعا یہ کی تھی اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، تو سعد بن وقاص کی بد دعا ایسی لگی، بازار میں چلتا جاتا لوگوں کو چھیڑتا تھا، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، عورتوں کو چھیڑتا تھا، لوگ اس کی پٹائی بھی کرتے تھے بڑھاپے۔ پھر خود کہتا تھا مجھ بوڑھے کو سعد بن وقاص کی بد دعا نے اس مقام تک پہنچا دیا۔ یاد رکھیے کبھی کسی کو ناحق اگر ستائیں گے زندگی کے اندر اور اس نے آہ نکال کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپلیکیشن درخواست لگا دی تو انسان کی ہلاکت و بربادی کے لیے صرف یہی چیز کافی ہے۔ بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال بھی آیت۔ اللہ کا نظام یہی ہے کہ عہدہ اور منصب، حکومت، سلطنت کفر اور شرک کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ صحابی رسول نے گورنری کے فرائض صحیح انجام دیے اور فرمایا حضرت سعد نے کہ میں تو وہ نماز پڑھاتا ہوں جو نماز میں نے اللہ کے نبی سے سیکھی۔ حضرت عمر نے کہا مجھے معلوم تھا کہ تم بالکل صحیح ہو اے ابو اسحاق، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ شکایت آئی، میں نے تحقیق کری، آج تو امت کے اندر تحقیق کا مزاج نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کے کانوں میں چغلی غیبت کوئی بات پھونک دے تو انسان اپنے دل میں رکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے اس بات کی تحقیق کی جائے، صاحب معاملہ سے پوچھا جائے کہ کیا بات ایسی ہے بھی یا نہیں۔ اکثر 99% آج جو گھروں کے اندر اور ہر جگہ کے اندر جو توڑ نظر آتا ہے اس کی مین بنیادی وجہ ہے بدگمانی، تحقیق کرنے کی عادت رہی نہیں، کسی نے کوئی بات بتا دی اسی سے متاثر ہو گئے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی عدالت کا بھی فیصلہ یہ ہے کہ ایک ملزم اگر قتل کر کے آتا ہے یا زنا کر کے آتا ہے، لوٹ پاٹ کر کے آتا ہے اور بڑے سے بڑا کرمنل اگر ہو تو اس کو بھی عدالت یہ حکم دیتی ہے کہ اپنا وکیل کرو، اپنی صفائی پیش کرو، اس کی بات سنی جاتی ہے اور سننے کے بعد جب جا کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسی اندھیر نگری ہے کہ لوگ دوسرے کی طرف بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ایک آدمی نے کوئی بات بتا دی اور اسی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، اس نے اس کو بدگمانی کے جال پھیل جاتا ہے۔ یہ تباہی و بربادی مین بنیادی وجہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، اللہ کسی کو کسی بھی عہدے اور منصب سے نوازے، اس عہدے پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، اپنے ماتحتوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے، ایک ہی نظر سے تمام کو دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ کسی کے لیے اور نظریہ رکھتا ہے، دوسرے کے لیے اور رکھتا ہے، تو پھر قرآن کی اس آیت سے ڈرو، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ اللہ ہم قریب تم کو ہلاک کر دے گا، تمہاری جگہ پر دوسرے کو وہاں پر بٹھا دے گا۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ابھی 4-5 ایک ہفتے کے اندر کتنا زبردست انقلاب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عہدے اور منصب اللہ کی امانت ہے، اگر ہم عدل و انصاف نہیں کر سکتے عہدہ لینا بھی نہیں چاہیے۔ جیسے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ نے جان دینی آسان سمجھی لیکن چیف جسٹس کا عہدہ اس لیے قبول نہیں کیا کہ مجھے ظالم بادشاہوں کی ماتحتی میں ظالمانہ فیصلے کرنے پڑیں گے اور کل قیامت کے دن میں جہنم اپنی گردن کو نہیں بنا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم حق کے ساتھ رہیں، حق کے مطابق زندگی گزاریں اور ہر موقع پر اہل حق کا ساتھ دیں، بدگمانی سے بچیں، ایک دوسرے کی غیبت سے، ٹانگ کھینچنے سے بچیں، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر سمجھیں اور دوسرے کو اپنے سے برتر اور افضل سمجھیں۔ انشاءاللہ یہ زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو صاف کر دیا کرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔